السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے۔ میں سچ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی پڑھ رہے ہیں زندگی کی، جس کو کہتے ہیں سیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں اسوہ حسنہ کہا ہے، یعنی بہترین اگزامپل، بہترین مثال زندگی گزارنے کی۔ اور جب آپ اس بہترین مثال کو پڑھ کے اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس میں غلطی کے بہت کم چانسز رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پیارے بچوں، اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کسی دیر کیے بغیر، اور سب سے پہلے ہم دعا مانگیں گے، کیونکہ دعا سے میرا بولنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کا سمجھنا آسان۔ صحیح بات ہے؟ چلیں، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مدینہ کے رہنے والوں کو، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہتے ہیں، مددگار۔ اور جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ چونکہ یہ میں الفاظ بار بار بولوں گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ آپ کو ان کا مطلب پتہ ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی تاکہ وہ آسانی سے مدینہ میں رہنے کے قابل ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انصار جو تھے وہ کسان تھے اور ان کے پاس کھجوروں کے بہت زیادہ درخت تھے، تو وہ کیسے مہمانی کرتے تھے مہاجرین کی، کہ وہ بہت ساری کھجوروں کی شاخیں لا کے مسجد میں رکھ دیتے تھے، اور اوپر ساری اچھی شاخیں ہوتی تھیں اور نیچے تھوڑی سی خراب شاخیں ہوتی تھیں، اور پھر وہ مہاجرین سے کہتے تھے کہ آ کے آپ کھجوریں لے لیں۔ اب مہاجرین کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اوپر اچھی کھجوریں اور نیچے بری کھجوریں، وہ سمجھتے تھے کہ ساری کھجوریں ایک جیسی ہیں، تو وہ لے جاتے تھے اوپر والی، اور انصار خاموشی کے ساتھ خراب والی کھجوریں لے لیتے اور ان کو احساس نہ دلاتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کتنی بھلائی کی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مہمانی کی تعریف قرآن پاک میں کر دی اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں کوئی حسد نہیں پاتے اس چیز کے لیے جو مہاجرین کو ملی، اور وہ اپنے نفسوں کے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے جو مہاجرین کو ملی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے میرے پیارے بچوں، کہ انصار کے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں تھی کہ ساری اچھی چیزیں ہم اپنے پاس رکھیں اور جو کمتر ہوں وہ مہاجرین کو دے دیں، نہیں، بلکہ وہ مہاجرین کو بہترین چیزیں دیتے تھے اور اپنے لیے وہ تھوڑی کم چیز پر بھی راضی ہو جاتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت معاشرے کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا جب انہوں نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا ذمہ دار بنا دیا تاکہ وہ بالکل ان کو اپنے بھائی کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ انصار تو بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ ان کے دل بہت زیادہ بڑے تھے اور سخی تھے، اور انہوں نے مہاجر بھائی کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کرنا شروع کر دی۔ لیکن مہاجرین بھی بہت زیادہ عزت والے تھے اور ان میں عزت نفس تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کی سخاوت کا فائدہ اٹھائیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم سارے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے۔ سو مہاجر اور انصار دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے اور کام میں ہاتھ بٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ مدینہ میں دو اور گروہ بھی رہتے ہیں، مشرکین جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہود۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں سے الگ الگ ایک معاہدے پر دستخط کروائے۔ یہ معاہدہ سراسر اس بات پر مبنی تھا کہ سب کے سب مل کر کس طرح امن اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔
سارے گروہوں کو ایک وعدے میں باندھ دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اور ان کو منع کیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی دشمن کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ سارے وعدے کیوں لیے گئے؟ تاکہ ہر گروہ کی حفاظت ہو سکے اور مدینہ کے شہریوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ میرے پیارے بچوں، یہاں ہم رک جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا چیز سیکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار کے طور پر بہت زیادہ منظم اور سوچ بچار والے انسان تھے۔ ایک سردار کے طور پر انہوں نے صرف مسلمانوں کا نہیں سوچا، بلکہ مدینہ میں رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کے لیے بھی وہ سوچ رہے تھے۔ پھر پیارے بچوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصار مدینہ کتنے سخی تھے اور ان کا دل کتنا بڑا تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر وہ یہ کام کر رہے تھے، اس لیے وہ یہ نیکی کر سکے۔ میرے پیارے بچوں، وہ لوگ جو دکھاوے کا کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک اپنی نیکی کو قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے تو وہ نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرتے ہیں وہ اس نیکی کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دیکھ لیا نا۔ تو میرے پیارے بچوں، کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے ضرور اپنی نیت کو چیک کر لیں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک دعا ہے جو اس کام میں ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ ایسے ہے: اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب میں اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا